سوال یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوں۔ میں خاتون پردہ کیسے کریں دیور اور جیٹ کے سامنے؟ عورت کو جو پردے کا حکم دیا گیا ہے، یہ خاص طور پہ حجاب کے تعلق سے جو حکم دیا گیا ہے، جس طرح سورۃ الاحزاب میں ہے، اسی طرح سورۃ النور کے اندر ہے، پھر اسی طرح سورہ نساء کے اندر محرم نامحرم رشتوں کا جو ہے وہ بیان بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ عورت کو قید کرنا نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ وقار کے ساتھ اس کی عزت کا تحفظ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسلام چاہتا ہے کہ عورت کو ایک وقار حاصل ہو، عورت کو ایک تحفظ حاصل ہو، کیونکہ امام قیم رحمہ اللہ بڑا ایک خوبصورت جملہ ادا کرتے ہیں کہ اگر عورت کے اندر اس کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے وہ اس کی حیا اور اس کا پردہ ہے، اور اگر جس عورت کے اندر یہ حیا اور پردہ نہیں ہے تو اس کا جو ایک ظاہری حسن و جمال ہے وہ بے وقت ہو جاتا ہے۔ تو اصل جو خوبصورتی ہے، جمال ہے، وہ عورت کی عزت اور حیا ہے، اور اسلام اسی کی جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے، اور اسی لیے محرم میں نامحرم میں فرق اور پردے کے احکامات جو ہیں وہ دین اسلام نے بڑی حساسیت کے ساتھ اور بڑی تفصیل اور باریکیوں کے ساتھ دیے ہیں۔ تو انہیں خوشی سے قبول کرنا، اور ایک مسلمان ہے تو اس کے اسلام کا تقاضا ہے کہ وہ اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو جائے۔ ہمارے ہاں بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ اس چیز کو عملی طور پر نہیں اپناتے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ پردوں کے معاملات ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو سب سے پہلے تو اس چیز کو قبول کریں، اور یہ جو شرعی پردہ ہے آپ اس کو جو ہے نا وہ اپنائیں، اس کو اختیار کریں، اسی میں خیر ہے اور اسی میں عافیت ہے۔ دوسری بات، یہ جو سوال ہے اس سوال کے جواب کے تعلق سے 3 باتیں غالباً میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ احکامات ایسے ہیں جو عورت اور مرد دونوں کے تعلق سے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے والوں کے تعلق سے ہیں۔ مثال کے طور پہ عورت جو ایک بیوی کی حیثیت سے رہ رہی ہے، شوہر کے بھائی وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جیٹ ہوں دیور ہوں، یا پھر کزنز وغیرہ ہوں جن کا گھر میں آنا جانا ہے، یا پھر دوست وغیرہ ہیں گھر میں آنے جانے والے، ان کے تعلق سے ہوں، تو سب کے لیے قرآن مجید نے سورۃ النور کے اندر ایک عظیم حکم دیا ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ دونوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو جس طرح عورت نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اس طرح مرد نے بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس معاملے میں دین اسلام کی جو ایک تلقین ہے وہ مردوں پر زیادہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنی نگاہوں کو جو ہے نا وہ آزادی کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کرے۔ نہیں، دونوں کی نگاہوں کے اندر جھکاؤ ہونا چاہیے۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی جو مشترک ہے، دوسری چیز یہ ہو گئی کہ گفتگو میں اعتدال ہونا چاہیے، آمنا سامنا ہوگا، یقیناً نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے۔ بہت سے معاملات جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایسے ہوں گے جن میں لازمی ایک دوسرے سے بات چیت ہوگی، تو گفتگو میں اعتدال ضروری ہے۔ میں 2 جملے استعمال کروں گا جس سے امید ہے کہ ایک حد تک وضاحت ہو جائے گی۔ دیکھیں، خوش اخلاقی میں اور بے تکلفی میں فرق ہے۔ خوش اخلاقی شریعت میں مطلوب ہے، جس طرح اللہ فرماتا ہے وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات اچھی ہونی چاہیے، عزت کے دائرے میں ہونی چاہیے، صحیح ہے، سوال جواب بات چیت وغیرہ، لیکن فرمایا لا تخضعن بالقول، لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، ایسی نرمی کہ سامنے والے کو جو ہے نا وہ فتنے کے اندر مبتلا کر دے، کیونکہ صنف نازک ہے اور نسوانیت ہے، خواتین کے اندر ویسے ہی یہ ایک نرمی کا پہلو موجود ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو دونوں کے درمیان جو ہیں وہ مشترک ہیں۔ اچھا، تیسری بات جو ہے جن کا تعلق خالصتاً خواتین کے ساتھ ہے، اگر وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ چہرے کا پردہ، نقاب، حجاب تو بہت بات کی بات ہے، اس سے پہلے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ لباس جو آپ اختیار کر رہے ہیں، یا جو خاتون لباس اختیار کر رہی ہیں، ایسے گھر کے اندر لباس چوائس کرنا، لباس کا اختیار کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ مثال کے طور پہ اگرچہ ان لباس کے تعلق سے 3 باتوں کا خیال ہر مسلمان خاتون کے لیے ہر جگہ پر موجود ہے، ایک استثناء ہے، اور وہ ہے اپنے شوہر کے سامنے۔ ایکسیپشن جو ہے وہ صرف شوہر کے سامنے ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں اور دونوں کا ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہے۔ شوہر کے علاوہ جو ہے عورت نے ہر ایک سے جو ہے نا وہ لباس کے تعلق سے ان 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلا خیال یہ ہے کہ اس کا لباس جو ہے وہ ساتر ہونا چاہیے، مکمل جسم کو جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، ہاف سلیوز ہیں یا سلیو لیس ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی حساسیت جوائنٹ فیملی سسٹم میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اتنا فٹنگ نہیں اس کی ہونی چاہیے کہ جس سے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ نمایاں ہو رہے ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے جو ہے وہ جسم جو ہے وہ جھلکے۔ ان 3 باتوں کا عورت کو خیال کرنا چاہیے، لباس کے تعلق سے ہے۔ پھر ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں پردے سے پہلے کہیں دوپٹے کا خیال،
آپ کو خاص طور پہ جب دیور اور جیٹ اور کزنس وغیرہ کا آمنا سامنا ہو تو ایسی صورت میں عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی عزت کا خیال کرے، مرد کو چاہیے کہ اپنی نظروں میں حفاظت پیدا کرے اور ہر ممکن کوشش کرے کہ اس طرح آمنا سامنا نہ ہو کہ جس میں ایک اختلاط کا، ایک مکس گیدرنگ کا ایک ماحول جو ہے وہ بن جائے. اور عورت کو چاہیے کہ اس کے اندر کیا کرے، اس کے اندر اپنے روپٹے کا، اپنی چادر کا خیال رکھے. آخری بات جو اس تعلق سے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اہم ہے اور ہم مسلمانوں کے گھرانوں کے اندر ہونی چاہیے، وہ ہے اپنا فزیکل سیپریشن. فزیکل سیپریشن جو ہے وہ دو طرح کی ہے. ایک سیپریشن وہ ہے فزیکلی طور پہ کہ جس میں پرائیویسی کا خیال رکھا جائے. مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساتھ بھی ہوں اور الگ بھی ہوں. جیسے ایک سے زیادہ بھائی اگر ایک گھر میں رہ رہے ہیں تو وہ سیپریٹ ان کے پورشن ہونے چاہیے. صحیح ہے، وہ بڑا گھر ہو، زمین کا گھر ہو تو اس میں بھی سیپریشن ہونی چاہیے، اور اگر وہ فلورز پر مشتمل ہو تو اس میں بھی سیپریشن ہونی چاہیے. اس طرح کیا ہے کہ آپ ساتھ بھی ہیں اور آپ جو ہے نا وہ الگ بھی ہیں. پھر کچن الگ ہونے چاہیے، شرع کے اندر کچن الگ ہونے چاہیے. لیکن اگر آپ مثال کے طور پہ گھر کے اندر کوئی ایسا جو ہے نا وہ سسٹم موجود ہے، میں تفصیل کے ساتھ اس وجہ سے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ بالکل اس کی ہر صورت جو ہے وہ واضح ہو جائے. اگر بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ جن گھروں میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، کچن ایک ہی ہے اور سب نے مل کر کھانا کھانا ہے، تو اس کے اندر مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ کچن میں آنا جانا نہ ہو یا کچن کے سامنے موجود نہ ہو. ہمارے ہاں آج کل معاشرے کے اندر امریکن کچن کا ایک کانسیپٹ ہے، وہ بالکل لاؤنج کے ساتھ جو ہے یا ڈائننگ ایریے کے ساتھ جو ہے وہ اوپن ہوتے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر کیا کرنا چاہیے کہ مرد وہاں پر نہ بیٹھیں تاکہ خواتین جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہ ہو. اور خواتین کو چاہیے کہ ایسی جگہ پر پھر وہ ایک چادر کے ساتھ اور ایک اپنا کیا کہتے ہیں روپٹے کا جو ہے نا وہ اہتمام کریں. پھر فزیکل سیپریشن کی ایک دوسری صورت یہ ہے کہ گھر میں جتنی بھی گیدرنگز ہوتی ہیں، جتنی بھی تقریبات ہوتی ہیں، جیسے عید کی، بقرعید کی، یا اس کے علاوہ اور کوئی گھر کے اندر مختلف اپنا کیا کہتے ہیں مہمان آتے ہیں، تو اس کے اندر خواتین الگ ہوں اور مرد الگ ہوں. بیٹھنے میں بھی اور کھانے پینے میں بھی. جب دسترخوان بھی الگ ہوں گے اور جب بیٹھنا الگ ہوگا تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے آپ شریعت پر عمل کر سکتے ہیں. اور ایسا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، بہت سارے گھرانوں کے اندر ایسا ہو رہا ہے. میں آخری بات اس تعلق سے جو ہے وہ یہ کروں گا کہ گھر والوں کو خیال کرنا چاہیے، خاص طور پہ ایسی خواتین کا جو شرعی پردے کا اہتمام کرتی ہیں.